اٹھو اٹھ کر چلنے کی کر لو تیاری، در پر تمہارے کھڑی ہے سواری، اقصی میں جا کر امامت کراؤ، نبیوں کو جا کر زیارت کراؤ، اللہ سے امت کی بخشش کراؤ، تمہارے لیے رب نے جنت سنواری۔ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ نے معراج کا واقعہ 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت میں اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی، اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کرائی، لیکن باقی نبیوں کی معراج میں اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی معراج میں بہت بڑا فرق ہے۔ کسی پیغمبر کو معراج کوہ طور پر ہوا، کسی پیغمبر کو معراج آگ میں ہوا، کسی پیغمبر کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوا، کسی پیغمبر کو معراج کشتی میں ہوا، کسی پیغمبر کو معراج چھری کے نیچے ہوا، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ میرے نبی کو، میں نے اپنے نبی کو معراج کرانی ہے، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ باقی نبیوں کو معراج فرش پر ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے اس نبی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فرمایا فرش پر نہیں عرش پر ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں جتنا عرش اور فرش میں فاصلہ ہے، ایسے ہی باقی نبیوں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی فاصلہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن جہاں تک آمنہ کے لال کا تعلق ہے، کوئی نبی ایک بستی کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک شہر کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ عرشیوں کے بھی نبی ہیں، فرشیوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، پوری کائنات کے آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا نیند کی حالت میں، تو جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین آئے اور آ کر کے اللہ سے پوچھے یا اللہ میں تیرے نبی کو کیسے جگاؤں، آواز لگا کر کے بلا لوں یا محمد کہہ کے پکار لوں؟ اللہ نے فرمایا جبریل بڑے کا نام نہیں لیا کر، اللہ نے میرے نبی کا نام لے کر کے پورے قرآن میں نہیں پکارا، حالانکہ ہر نبی کو اللہ نے ہر نبی کا نام لیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نام لے کر کے پکارتے ہیں یا موسیٰ، نوح علیہ السلام کو اللہ نام لے کر کے پکارتے ہیں یا نوح، ہر نبی کا اللہ نام لے لے کر کے پکارتے ہیں یا آدم یا داؤد، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے نبی
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا وقت آتا ہے اللہ میرے نبی کی صفات سے پکارتے ہیں، کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المزمل۔ تو فرمایا بڑے کا نام نہیں لیا کرتے، تو جبریل امین کہتے اچھا یا اللہ پھر میں آپ کے پیارے نبی کو کیسے جگاؤں؟ فرمایا جبریل جاؤ اپنے نوری پروں کو میرے نبی کے پیروں کی تلیوں کے ساتھ مس کر دینا تیرا کام ہے، نبوت والی آنکھیں پیارے نبی کو جگا دینا میرے خدا کا کام ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، جبریل امین آئے، آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی تلیوں کو اپنے نورانی پروں سے جب مس کیا نا، آقا نے آنکھیں کھولی، پوچھا مالا کا یا جبریل کیسے آئے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا آج اللہ نے آپ کو سیر کرانی ہے، اللہ نے آپ کو کیا کرانی ہے؟ سیر کرانی ہے۔ اٹھو اٹھ کر چلنے کی کر لو تیاری، اٹھو اٹھ کر چلنے کی کر لو تیاری۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل جانا کیسے ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں در پر تمہارے کھڑی ہے سواری۔ جبریل امین براق لے کر کے جنت سے، جو سب سے اعلیٰ براق وہ جنت سے لے کر کے آئے ہیں، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے براق لے کر کے آیا ہوں۔ اٹھو اٹھ کر چلنے کی کر لو تیاری، در پر تمہارے کھڑی ہے سواری۔ آقا پوچھتے ہیں کہ جبریل کوئی راستے میں لمبا چوڑا پروگرام تو نہیں ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں اقصا میں جا کر امامت کراؤ، نبیوں کو جا کر زیارت کراؤ، اللہ سے امت کی بخشش کراؤ، تمہارے لیے رب نے جنت سنواری۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس چلنا ہے اور وہاں سب نبیوں کی امامت کرانی ہے۔ میرے آقا نے وضو فرمایا، 2 نفل ادا کیے، ہمیں سبق دیا، امت کو سبق دیا، لمبا سفر ہو وضو کر کے جایا کرو، 2 نفل ادا کر کے جایا کرو۔ کیوں؟ اس زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، سا آیا آیا نہ آیا، پھر پڑھ کے جنازہ لے چلے، کسے چایا چایا نہ چایا، 2 گز کپڑا کفنی دا، کسے پایا پایا نہ پایا۔ فرمایا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ زلزلہ آیا ملک شام کی طرف اور یمن میں، ہزاروں آدمی جو عمارتوں کے نیچے آ کر کے فوت ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ابھی تک عمارتوں کے ملبے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نکالنے والا نہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں سوات کے علاقے میں آج زلزلہ آیا، تو اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت اللہ بلا لیں، کس وقت اللہ بلا لیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے آواز آنی ہے
تو اس وقت پھر جانا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے آدمی کو ہر وقت آخرت کی تیاری رکھنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس مقام پر کس موقع اللہ ہمیں کیا کر لیں، اپنے پاس بلا لیں۔